يغضضن من أبصارهن وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ اور وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر مت کریں، إِلَّا مگر جو اس میں سے ظاہر ہو، سامنے ہو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پہ ڈالیں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ اور وہ اپنی زینت کو ظاہر مت کریں، إِلَّا مگر اپنے خاوندوں کے لیے، او آبائہم یا اپنے باپوں کے لیے، او یا اپنے خاوندوں کے باپوں کے لیے، یعنی سسر کے لیے، او ابنائہم یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائہم یا اپنے خاوندوں کے بیٹے کے لیے، یعنی جو پیچھے سے آئے ہیں، او اخوانہم یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخوانہم یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہم یا اپنی عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہم یا اپنی لونڈیوں کے لیے، خادموں کے لیے، او التابعین غیر أولي الإربة من الرجال یا ساتھ رہنے والے مردوں میں سے
حاجت نہ رکھتے ہوں، جو شہوت نہ رکھتے ہوں. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا بچے وہ جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں. ولا يضربن بأرجلهن، اور وہ عورتیں اپنے پاؤں کو نہ ماریں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، تاکہ ظاہر ہو جائے جو وہ اپنی زینت کو چھپا رہی ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور رجوع کرو اللہ کی طرف سب کے سب. أيها المؤمنون، او مومنون، لعلكم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، جمعۃ المبارک کے اس پربرکات اور رحمت بھری گھڑیوں کی محفل میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی لائق اور محفوظ کتاب میں سے 18ویں پارے میں سے
سورۃ النور کی آیت نمبر 31 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اور بالکل آسان سے الفاظ، سادہ سے الفاظ اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ پروردگار کو منظور ہوا اور اس کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم، منشا، غرض و غایت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پروردگار مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آپ لوگوں کو حق اور سچ سننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ 2-2.5 ماہ سے اس سورت کے تسلسل کو روک رکھا تھا۔ حالات کے پیش نظر آپ لوگوں کی رہنمائی کی جا رہی تھی قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ آپ کو بصیرت مل جائے، ہدایت مل جائے، روشنی مل جائے، مایوسیوں کے وقت میں اور گمراہیوں کی دلدلوں میں اور اندھیروں کے سیاہ تو چھائے ہوئے دورانیے میں آپ لوگوں کو روشنی میسر آئے، اور وہ اللہ کی کتاب سے ممکن ہے، اللہ کے فرمان سے ممکن ہے۔ اس وجہ سے پھر رمضان کا مہینہ آیا، جو ہمارے خصوصی مضامین تھے وہ بھی ایک انداز سے بیان ہوئے۔ اب پھر سورہ نور کو دوبارہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کر دیا ہے، شروع کر دیا ہے۔ میرے اللہ کو منظور ہوا تو وہ تکمیل تک بھی پہنچا دے گا اور ہمیں عمل کی توفیق بھی بخش دے گا۔ حالات و واقعات روز مرہ کے اعتبار سے دن بدن عجیب سی کیفیات میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ دن بدن خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں، مایوسیوں میں جا رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس راستہ نظر نہیں آ رہا، کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس دربار میں پہنچیں، کیا کریں اور کس سے رہنمائی لیں۔ جو ان کے مسیحا تھے وہ مسیحا راہزن بن گئے ہیں، وہ ڈاکو بن گئے ہیں، وہ قاتل بن گئے ہیں۔ یہ جسم اور روح، یہ دو چیزیں جڑتی ہیں تو انسان یوں نظر آتا ہے چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، بولتا چیتا جاتا،
اگر ایک چیز بھی ختم ہو جائے، مثلا دیکھیں جنات ہیں، ان میں روح ہے، وجود بھی ہے، لیکن وہ وجود ہمیں نظر نہیں آتا، روح ہمیں نظر نہیں آتی، تو اس کی بھی کوئی سامنے حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ اور بعض اوقات وجود تو ہے، سامنے پڑا ہے، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کی بھی ویلیو کوئی نہیں ہے، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وجود پڑا ہے، سارے ہی کہتے ہیں جلدی کرو بھائی، جلدی کرو جنازہ، جلدی کرو بھائی دفناؤ اسے۔ یہ کیفیات ہے۔ معلوم ہوا یہ دو چیزیں، جسم اور روح، جان، یہ دو چیزیں اکٹھی رہیں تو انسان کی حیثیت رہتی ہے، ایک بھی جدا ہو جائے تو اس کی حیثیت نظر نہیں آتی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وجود کا علاج کرنا تھا معالجین، اطباء، ڈاکٹر، انہوں نے وجود کی بیماریوں کا علاج کرنا تھا تاکہ لوگوں کو صحت یابی ہو جائے، شفا مل جائے۔ اور اس کے اندر جو قیمتی چیز تھی نا، جسے کیا کہتے ہیں، روح، اس روح کا علاج کرنا تھا عالم دین نے، جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہے، اس نے کسی کا علاج کرنا تھا۔ معلوم ہوا یہ دونوں قوم کے لوگوں کے مسیحا ہیں، محب ہیں، اور لوگوں کے رہنما ہیں، لوگوں کو ان سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہ اپنا کام بدل دے، عالم کا کام ہے سچ بتلانا، قرآن و سنت بتلانا، اس بات کی پرواہ نہ کرنا کوئی راضی ہو رہا ہے یا کوئی ناراض ہو رہا ہے۔ حکومت کو یہ بات چبھ رہی ہے، انتظامیہ کو چبھ رہی ہے، یا مقتدیوں کو، مریدوں کو چبھ رہی ہے، اس بات کی پرواہ عالم دین بعمل کو نہیں کرنی چاہیے، اسے ہمیشہ اللہ کی ذات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اسے راضی رکھنا ہے۔ نتیجہ نکلے گا جب تم رب کو راضی کرو گے، مخلوق خود بخود راضی ہو جائے گی، دشمن بھی راضی ہو جائے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، دشمن نہیں مانتے، دشمن بھی مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، ابی، یہ سب مخالفین تھے، لیکن جب علیحدہ ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں، اس سے سچا، امانت والا، خوبصورت، ہمدرد، صلہ رحمی کرنے والا انسان روئے زمین پہ کوئی نہیں۔ مانتے کیوں نہیں؟ وہ مان لے تو ہماری سرداری ختم ہو جاتی۔ اب دیکھا ہے تو دشمن، پر مان رہے، تسلیم کر رہے۔ اسی طرح جب اللہ کو راضی کرو گے، مخلوق خود بخود راضی ہو جائے گی۔ جب مخلوق کو راضی کرنے لگو گے، مخلوق راضی نہیں ہوتی۔ جب مخلوق راضی نہیں ہوتی اور مخلوق کے پیچھے اپنے خالق کو ناراض کر دو، یہ سودا گھاٹے کا ہے، یہ بارے کا نہیں ہے۔ اس لیے عالم بعمل کا کام ہے حق بات بتلانا، سچ بتلانا، نتائج کی پرواہ نہ کرنا، کیا ہوگا کیا نہیں، نتائج اللہ پہ چھوڑ دے۔ اب دوسرا میں نے بتلایا تھا وہ قوم، صاحب یاد سے رکھا کرے گا، دوسرا بتلایا تھا یہ جسم ہے،
اس کا علاج کس نے کرنا ہے؟ ڈاکٹر۔ وہ ڈاکٹر قاتل بن گیا ہے، وہ ڈکیت بن گیا ہے، وہ جانیں لے رہا ہے، وہ چند ٹکوں کی عوض انسانی جان کو ضائع کر رہا ہے، اور اس کے سامنے سب کچھ پیسہ ہی پیسہ ہے، انسانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ لیجیے یہ بھی اپنی پٹڑی سے، اپنی راہ سے ہٹ گیا ہے۔ اب یہ قوم کا مسیحا نہیں رہا، اب یہ راہزن بن گیا ہے، قاتل بن گیا ہے۔ اور یہی حالت آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہے۔ جو اسپتال تھے، مستشفیات، شفا خانے تھے، اب وہ کیا بن گئے ہیں؟ مقتل گاہیں۔ لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، ہسپتالوں میں نہیں جانا، گھر مر جانا گوارے دے وچے، باہر نہیں جانا، ہسپتالوں میں نہیں جانا۔ یہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے بھی جنگ حقوق کی عوض انسانیت کا سودا کر لیا۔ انہیں یہ نہیں پتا جو بیجو گے وہ، یہ بات پکی ہے کہ جو بیجو گے وہ، گندم کو بیجو گے تو گندم ہی کاٹنا، چاول لگاؤ گے تو چاول ہی، فروٹ لگاؤ گے، سیب، کیلا، مالٹا جو لگاؤ گے درخت، وہ وہی پھل تمہیں ملے گا۔ کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں؟ لوگوں کو تو مار رہے ہو، انہیں ٹیکے لگا رہے ہو، انہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہو، انہیں تم نے ڈال دیا ہے، یہ تم دانا بیج رہے ہو، یہی تم نے کاٹنا ہے۔ اپنے وقت کا انتظار کرو، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اس سے بدتر ہوگا۔ تم سسکو گے، تم کوئی مدد مانگو گے۔ اس طرح آپ نے سنا نا، کراچی میں ایک ڈاکٹر، اس کو سڑکوں پہ لے کے گھومتے رہے، وینٹیلیٹر نہیں تھا، آخر اس کے سارے جدھر ہسپتال فون کیا جاتا وہ کہتے ہیں ادھر لے کے نہ آنا، اور وہ اندر کی خفت سے مر رہا ہے کہ اگر لوگوں کو بتلا دیا مجھے یہ نزلہ زکام بخار یہ بگڑ گیا ہے، لوگ اس کو کورونا کا نام دے رہے ہیں، میرے گھر والوں کو لوگ چھوڑ جائیں گے، وہ اندر ہی اندر گھٹ کے مر گیا۔ اور یہ تازہ واقعہ لاہور کا بھی آپ کے سامنے، دیکھو انسانیت کس قدر حیوانیت سے بدتر ہو گئی ہے۔ لاہور کا تازہ واقعہ، وہ پروفیسر نزلہ زکام جسے نام کورونا 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 تباہی کر دی ہے سوشل میڈیا نے لوگوں کے اندر، اور وہ نزلہ زکام کے بگڑنے کی وجہ سے سانس کے پرابلم ہوئے، اور اس کے جب موت کے لمحات آئے، موت کے لمحات میں تو جانور بھی اپنے بچے کو نہیں چھوڑتے، شیر بھی اس کے بچے کو کھا رہا ہو نا تو وہ بے شک کمزور بھی ہو، وہ بھاگ کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو میں نے نہیں چھوڑنا، اور وہ جب کھا جاتے ہیں تو وہ بے بس نظر آتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے اس کو۔ مرغی بھی اپنے بچوں کے لیے لڑ جاتی ہے اپنے بڑے سے، چڑیا بھی لڑ جاتی ہے۔ ہائے انسانوں کو کیا ہو گیا؟ وہ انسان، اس کی اولاد، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے باقی گھر میں مرتے ہوئے اس کو تالا لگا کے بھاگ۔ وہ کس حالت میں مرا انہیں رب بھی جان سکتا۔ بیڈ پڑے ہیں، جو تصویریں آئی ہیں، وہ بیڈ لگے ہوئے ہیں، لماریاں پڑی ہوئی ہیں، فرش لگے ہوئے ہیں، بستر پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں وہ یوں بے سود کھڑا ہے۔ 6 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے، اسے اٹھانے والا کوئی، اس پہ چادر ڈالنے والا کوئی، اس پہ کوئی رونے والا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، کوئی اس پہ رونے والا نہیں ہے، اور تالا لگا کے سب بھاگتے ہیں۔ کسی نے بتلایا تو بعد میں پولیس کے لوگ آئے،
اور پولیس کے لوگوں نے آ کے دروازے توڑ کے اس بندے کو وہاں سے کیپچر کیا اور وہاں محلے داروں کو فون کیا، محلے دار بھی کوئی نہیں، اس کے اپنوں کو فون کیا، ہائے وہ لوگوں سمجھو بات کو، سمجھو، ہائے وہ اپنوں کو فون کیا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، کوئی نہیں آیا۔ اور جن کے لیے ہم حلال حرام اکٹھا کرتے تھے اور جن کے لیے ہم جائز و ناجائز کرتے تھے اور جن کے لیے ہم زمینوں پہ قبضے کرتے تھے اور جن کے لیے ہم وراثتوں پہ قبضے کرتے تھے، میرے بچے بھوکے نہ مرے، میری بیوی وہ لوگوں کے سامنے نہ مانگے، لوگوں عبرت کا مقام ہے۔ آج کوئی اس کو پرسہ دینے والا، اس کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ وہ پولیس والے تنگ ہو گئے لیکن کوئی بندہ نہیں آیا کہ کورونا ہے اس کو لے جاؤ، ہم نہیں۔ انہوں نے ہی اٹھایا، انہوں نے ہی نہلایا، انہوں نے ہی قبرستان میں قبر میں اتار دیا۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت کی درجے اس میڈیا کا بیڑا غرق ہو جائے جس نے لوگوں کے اندر یہ، اور میں یہ کہتا ہوں یہ قائدیانیت اور یہ شیعیت جس نے اس ملک کو کیپچر کیا ہوا ہے، اس ملک کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ہمارے نزدیک وہ غیر مسلم، مشرک و کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ مارا، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور دوسرا طبقہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، صحابہ پہ تبرہ کرنے والا، ازواج مطہرات کو گالیاں، ماؤں کو گالیاں دینے والا طبقہ، خلفائے راشدین کو گالیاں دینے والا طبقہ، یہ آج ہمارے حکمران ہیں۔ میں بالکل علل اعلان واضح کہہ رہا ہوں، تو ان کے نزدیک ہم کیا ہیں؟ سمجھو بات، تم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت کی نیند میں رہو گے، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ جب ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج، تو ان کے نزدیک وہ ہم کیا ہیں؟ کافر۔ کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، میت گھر لے کے نہیں جانا، نہلانا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا، گڑے میں پھینک دو، اوپر چونا ڈال دو۔ کافروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ سمجھو حقیقت۔ اپنی آواز کو اٹھاؤ، میڈیا میں، لوگوں میں۔ یہ میں نہیں کہتا تم پورے پاکستان پہ زور لگاؤ، 4 بندے ہیں، 4 بندوں میں آواز اٹھاؤ، 2 بندے ہیں، 2 میں اٹھاؤ۔ کوئی صحافی ہے وہ لکھے، کوئی فیس بک یہ چیزیں استعمال کرتا ہے اس پہ لکھے، کیا 14 صدیوں میں وبا نہیں آئی؟ کیوں جی؟ آئی ہیں وبائیں۔ کیا وباؤں کے اندر میتوں کے ساتھ رسول اللہ نے یہی سلوک کیا؟ مدینے کے اندر، مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب، بیماریوں کا گھر۔ مدینے میں جو بندہ داخل ہوتا اسے بخار گھیر لیتا تھا، شدید بخار والوں تک موت واقع ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے اس وبا کو، اس چیز کو مدینے سے دور کر دیا، ہٹا دیا۔ کیا نبی علیہ السلام یہی سلوک کرتے تھے؟ وہ اللہ کے بندوں میدان جنگ میں، جہاں ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اپنے جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے، کسی کی فکر نہیں ہوتی، دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ بھی کیفیت بن جائے پھر بھی میت کو اوپر لاوارث نہیں چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے کیا اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی میت کے کیا کر دیے؟ ٹکڑے
ٹکڑے کر دیے، چھوڑ دیے، کیا کیا؟ اکٹھے کروائے، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا خبردار وبیلہ نہ کرنا، جاہلیت کے بین نہ کرنا۔ کہا اللہ کے نبی آپ سے دین سمجھ لیا، اب اس کے بعد تو کچھ نہیں کرنا، جو آپ نے کہا وہی ہوگا۔ رو رہی ہیں اپنے بھائی اور نبی کے چچا، ان کی میت کے ٹکڑے اکٹھے کر اکٹھے کیے، اور اللہ کے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور رو رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا روتے ہوئے اللہ کے نبی کو پہلے نہیں دیکھا، جتنا آپ اس وقت رو رہے تھے۔ پر لوگوں، اللہ کے نبی نے ٹکڑوں کو یوں ہی پھینکوا دیا ہے؟ سمجھو بات، اللہ کے نبی نے جنازہ بھی پڑھا، قبر میں بھی اتارا، دعائیں بھی کی، اور یہی اسلام ہے۔ اور یہ جو بدماشی ہے، لفظ تو غیر پارلیمانی بولتا ہوں، میں مجبور ہوں گا، یہ جو بدماشی میڈیا کر رہا ہے، لوگوں کو حفاظتی تدابیر نہیں، زور فوکس نہیں کر رہے، بلکہ کیا کورونا آ گیا، 600 مر گئے، 800 مر گئے، 900 مر گئے، مر گئے سانس، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، جو بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کو کوئی اور بیماری ہے، یا دل کا عارضہ ہے، یا کینسر ہے، یا گردوں کی بیماری، یا جگر کی بیماری، یا دمہ، یا شوگر، یا بلڈ پریشر، کوئی اور بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے اب وبا آئی ہے، گھروں میں لوگ بیمار ہیں۔ اب دیکھو نا ہماری حالت زار کیا ہو گئی، گھر کے اندر ماں بیمار ہو رہی ہے، بہن بیمار ہو رہی ہے، بیٹی بیمار ہو رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انتی ہو گیا۔ دیکھ لو، وہی نزلہ، وہی زکام، وہی بخار جو پہلے بھی زندگی میں ہوتا تھا اور شدید ترین ہوتا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اس کو کورونا بنا کے نفرت پیدا کی جا رہی لوگوں کے اندر، میت کی تصویر کی جا رہی ہے کہ وہ جی گھر لے کے نہیں جانا، آیا کہاں سے تھا؟ سوچو نا بات تو کبھی، اس کو کہاں سے اٹھا کے اسپتال میں لے کے گئے تھے؟ اس وقت کیا تھا اس کے اندر؟ ان کے بقول وائرس تھا۔ اس وقت گھر میں رہنا یا گھر کے اندر وقت گزارنا اس سے محلہ نہیں مرا۔ جب وہ مر گیا، اس کی ہر چیز ڈیڈ ہو گئی، تمام چیزیں چھوڑ گئی اسے، اب گھر وہ سمجھ آ رہی ہے بات، یہ کیا ہو رہا ہے، اس ملک کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ پھر لوگ جی 10 بندے نہ 15 بندے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، یہ گارنٹی ہے 15 بندوں کو کورونا نہیں پڑے گا اور باقیوں کو پڑ جائے گا، یہ گارنٹی ہے جی، لے جاؤ جی۔ اب وہاں رسے ڈال کے لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے پیچھے، اور پھر اس کو ڈالا جا رہا ہے، اور وہاں بعض کو تو قبریں بھی کوئی پتہ نہیں، قبریں کہاں ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ ہاں، یاد کرو میری وہ باتیں جو میں کچھ وقت پہلے کہتا تھا، اے بے دینوں کو حکمران نہ بناؤ، میں تمہیں کہتا تھا، پر اس وقت تو میری بات سنتے نہیں تھے۔ آج بے دینوں کو حکمران بنایا تم نے، نتائج تمہارے سامنے ہیں، گھروں میں تم پریشان ہو، میتیں تمہیں نہیں دی جا رہی، بیمار ہے تو وہ ہسپتال کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں ہسپتال نہیں جاؤں گا، اگر کوئی چلا جائے تو پھر واپس نہیں آئے، پھر وہ اس کی ڈیڈ باڈی باہر و باہر منتقل ہوتی ہے۔ یہاں تک ہماری انسانیت مر چکی ہے کہ ہم لوگوں کو فون آتا ہے 2 لاکھ روپیہ دے دو میت کو لے جاؤ،
4 لاکھ دے دو میت کو لے جاؤ، میں کیا کیا تمہیں اپنے زخم دکھاؤں۔ ابھی ایک ساتھی وہ لاہور میں تھی، اس کو دل کا مسئلہ ہوا، وہ علاج کروانے لگا ایک بڑے نامی گرامی اسپتال میں، لیکن علاج کہاں ہونا، اسی 2 ہفتے کے دوران وہ بندہ 20 لاکھ روپیہ دے کے باہر سے ہی قبرستان پہنچ گئے۔ پیسے بھی لے کے ظالم نسلوں کو بھی مقروض کر گئے، اور پولیس ساتھ، یہ مجرم جا رہا ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ کیا اس ملک کو کر رہے ہو؟ یہ دہشت گرد کی مدد جا رہی ہے کہ پولیس کے پیرے لگے ہوئے ہیں اور پیروں کے اندر وہ جا رہا ہے اور لوگ کو سزا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے واسطے تم بھی باتیں سمجھو اور اپنی آوازوں کو بلند کرو، بولو، اپنی آواز جس حیثیت سے بلند کر سکتے ہو کہو۔ میت کی تذلیل نہ کرو، دعا بھی کرو، جنازہ بھی پڑھو اور دفناؤ۔ جب گدا مر جاتا ہے ہر چیز اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سائنس بھی پروف کرتی ہے، ہر چیز 700 جوڑ جاتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو یہ دوسرا طبقہ ہے جس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، وہ کیا بن گئے ہیں؟ بدقسمتی سے، سارے نہیں، سارے تو ایسے نہیں ہوتے، ہر طبقے میں لوگ موجود ہوتے ہیں، علماء میں بھی موجود ہیں اور عوام میں بھی موجود ہیں، ڈاکٹروں میں بھی موجود ہیں، انجینئر ہر طبقے میں موجود ہیں، جو اس طبقے کے لیے ایک کالا تلک بن جاتے ہیں، کالک بن جاتے ہیں اور اس طبقے کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی حال ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 تھے، ایک روح کا معالج تھا اور دوسرا جسم کا معالج تھا۔ روح کا معالج تو خیر سے پہلے تو بتلاتا ہی نہیں ہے، پولیس پکڑ کے لے جائے گی، مجھے کرونا میں ڈال دیں گے، میں مر جاؤں گا، میرے چھوٹے بچے ہیں، وہ تو کیا اگر تھا بھی تو وہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے حق بات کرنے کی، بتلانے کی، لوگ 10 منٹ جمعہ پڑھنا آتے ہیں، جمعہ پڑھن کا جان میں نے بھی کرنا، وہ تو اس طبقے کا ہے۔ اور جو دوسرا طبقہ تھا اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب دونوں طبقے تھے روح اور جسم کا علاج کرنے کے لیے، دونوں اپنے راہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ ہٹ گئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اس وقت ضرورت ہے اپنے اللہ سے ضرور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ سے یہ التجا کرو، میرے مولا ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما دے، میرے مولا ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی کافروں سے بدتر ہو گئے، ہمیں نہیں پتا ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اپنے رب سے التجا کرو، اب بھی وقت ہے، معافی مانگو، ان حکمرانوں سے کوئی امید نہ رکھو، یہ کہو تمہارے لیے کوئی بہتری کریں گے، خود آگے بڑھو اور خود کوشش کرو اور معاشرے کے اندر اویئرنیس پیدا کرو، اچھی بات پیدا کرو تاکہ لوگ نفرت نہ کریں۔ یہ کورونا جسے نام دیا گیا، یہ کیا ہے؟ بولے شابش، کیا ہے؟ نزلہ، زکام، بخار، اسے کیا کہتے ہیں؟ کورونا۔ یہ تھوڑا بگڑ جائے، نمونیا بن جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کورونا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، جن لوگوں کو پتا ہے نمونیا ہو جائے تو کون سی چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں؟ یہ پھیپھڑے، یہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اس وقت سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ کوئی آج تو نہیں کورونا آ گیا، یہ تو پہلے ہی چل رہا، ہاں وبا کی شکل میں آیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ جو تو مومن ہیں ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اگر موت ہو گئی تو وہ موت کون سی ہے؟ شہادت کی موت ہے، یقینی کہہ رہا ہوں حدیث کے مطابق۔
اور اگر کافر و مشرک ہے اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب الہی، اس کے لیے عذاب ہے۔ اب یہ آزمائش تو ہے، تو آزمائش میں اللہ سے دعا کرو اور اپنے اعمال پہ غور کرو کہ ہمارے اعمال کہاں غلط ہوئے اور ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے اعمال کو غور کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اب رجوع کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوٹا جائے، کیونکہ یہ واحد روشنی ہے جس روشنی کو ہم اگر اختیار کر لیں ہماری دنیا بھی پرسکون اور ہماری آخرت بھی پرسکون۔ اسی قرآن میں سے سارے کا سارا قرآن ہدایت ہے۔ اسی ہدایت میں سے ایک سورت ہم نے سلیکٹ کی ہے، سورہ نور۔ نور کا معنی روشنی۔ ساری روشنیاں عارضی ہیں، یہ روشنی کیا ہے؟ مستقل، دائمی اور حقیقی روشنی۔ جس کو یہ روشنی مل گئی اسے دنیا کی روشنیوں کی ضرورت نہیں۔ یہ روشنی اسے رہنمائی کرے گی، جہاں لوگ اسے فتنے میں مبتلا کریں گے یہ روشنی اس کی رہنمائی کرے گی۔ تو اس نے سورہ نور کا انتخاب کیا اور اصلاح معاشرہ کے لیے اسے چنا کہ معاشرے میں کیا تباہی و بربادی گناہ ہو رہے ہیں اور ان گناہوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، ان کی سزائیں، ان کے احکامات۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ نور کے ابتدا میں احکامات بتلائے تھے میں نے، اتنے گالو پرانی ہو گئی ہے، تازی کر دینا، یاد رکھو چیزیں، یاد رکھو کم معمل کیا۔ ابتدا میں بتلائے تھے 4 احکامات ہیں۔ کتنے جی؟ زنا اور تہمت زنا، ان کے متعلق کتنے جی؟ 4۔ اس کے متعلق زنا اور زنا کی تہمت لگانا کسی کے اوپر، اس پر کتنے احکام آئے؟ 4 احکام آئے۔ پہلا حکم آیا، یاد رکھ لو، قرآن مجید نے ذکر کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت ثابت ہو جائے جرم اور دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو لے جا کرو دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ کتنے جی؟ یہ معاشرے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ پاک صاف۔ دیکھ رہے ہو نا معاشرے کے اندر جنسی معاملات دیکھ رہے ہو نا؟ 3 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، 2 سال کی بچی، 8 سال کی بچی، اور وہ درندے پھر رہے ہیں اور وہ ایمان میں اندر بیٹھے ہوئے۔ خدا را میں تو کہتا ہوں ہاتھ پڑ گئے کسی طریقے سے ان کے گریبانوں کو کسیٹ کے باہر نکالو جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے قانون نہیں بنانا، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں، سزا موجود ہیں ایسے بدماش پارلیمنٹوں کے اندر جو کہتے ہیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جانے دو، ہونے دو، ریپ جو ہوتے ہیں ہونے دو۔ یہ بیٹھے ہیں ایوانوں کے اندر اور یہ تم دیکھ رہے ہو
یہ دن بدن معاملہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ ہر چیز کا روٹ اور کاز ہوتا ہے۔ ہر چیز کی بیس ہوتی ہے، بیس کے بنیاد کے بغیر وہ چیز نہیں ہوتی۔ اب دیکھو، فلمیں لگاؤ گے بدماشی والی، نیٹ کے اوپر لگاؤ گے بدماشی والے سین، ڈرامے لگاؤ گے بے غیرتی والے، لڑکیاں بھاگتی کس طرح ہے، بنانا کس طرح ہے، اور شادی شدہ پہ ہاتھ کس طرح ڈالنا ہے، وہ ڈرامے دکھاؤ، اور لباس گندے پہناؤ اور اپنی بچیوں اور بچوں کو دکھاؤ، اور ساتھ بیٹھ کے دیکھو، دیکھنے کے بعد یہ سمجھو کہ یہ کیا کریں گے؟ نیکی کریں گے۔ یہ تمہارا خیال ہو سکتا ہے، اسے دیوانگی کہا جا سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اسے۔ ان کو دکھا دے غلط چیزیں۔ اب ہر بچہ اس کے ہاتھ میں کیا موجود ہے؟ موبائل، اور موبائل کے اندر دنیا کی غیرتی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اور انسان کا میلان جنسی بے رحمی کی طرف جاتا ہے، جس طرح معاشرہ چل رہا ہے۔ اب وہ بچے دیکھ رہے ہیں، وہ اب نوجوان لڑکے 17 سال 18 سال 19 سال 16 سال 13 سال کے لڑکے پکڑے جا رہے ہیں، جو بچیوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کر رہے ہیں۔ یہ نسل برباد ہو رہی ہے۔ کس نے برباد کیا؟ مدارس، مولویوں، یہی کہتے ہیں، میڈیا میں سن لو، میڈیا کہہ رہے ہیں مدارس مساجد مولوی انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ اور اب دیکھ لو، تو میڈیا مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، میں ان چیزوں کے متعلق نہیں ہوا کرتا، پر مجھے کرنی پڑ گئی ہے یہ باتیں۔ جتنی بے حیا عورتیں، بدگماش ثانیہ عورتیں آج حکمرانوں کے دائیں بائیں، کیا ہمارے فوجی ادارے اور کیا ہمارے سویلین ادارے، ان کے آگے پیچھے کون ہے؟ یہی فحشا بدکارہ عورتیں ان کے آگے پیچھے ہیں، اور روزانہ میڈیا میں تماشا لگا ہے۔ اسے نام کیا دیتے ہیں؟ نام سنو، مہذب نام۔ اگر وہ بدماشی کرے، وہ بدماش مرد اور بدماش عورتیں وہ بدماشی کرے، اسے نام دیتے ہیں کس کا؟ دوستی، افیت، فرینڈشپ، یہ اسے نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ عوام سے غلطی ہو جائے، اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ اینے بدکاری کی، اینے بدماشی کی، اینے فلاں کی، اینے فلاں کی۔ یہ دیکھو انداز بدل گئے، فرعونی کام جو اوپر موجود ہے، انہوں نے اپنا نام بدل دیا، کام بدل دیے، اب وہاں یہ عورتیں موجود ہیں۔ جب میڈیا دکھا رہا ہے فواحش، ننگی چیزیں، بدکاری، بے حیائی، اور بچیوں کو بتلا رہا ہے بے پردہ ہو جاؤ، لباس گندے پہنو، یہ چیزیں میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں، اب کہتے ہیں معاشرہ کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ ایک گل میں نہیں سمجھا دینا، زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ پنجابی دے وچ آخدے نے برا نہ مارو، کنوں مارو؟ ہاں جی، کنوں مارو؟ برے دی ماں مارو، برے دی ماں مارو گے تو برا جمن نہیں لگے۔ اے پنجابی گل سمجھ آ گئے نا؟ اگر میڈیا اتنے بدماشی ہے، ساری چیزاں فحاشی ہو جانی، ساری ختم کرو، کہ اگو کی ہوئے گا؟ اتھے کو دین دی گل دسو، اتھے کو قرآن دی گل دسو، اتھے ازواج مطہرات دی گل دسو، اتھے کوئی نیکی دی گل دسو، نسل کی ہو جائے گی؟ پاک صاف ستھری ہو جائے گی، برے نہیں جمن لگے۔ جی اتھوں ہی گند دسیا جا رہے ہیں کہ اگو کی پیدا ہونے نے، گندے پیدا ہونے نے، لہذا تھلے تے قانون لگے نہ لگے، اتنے قانون لگنا چاہیے، صفائی اپنے آپ ہو جائے گی۔
اور یہی صفائی قرآن میں بتلاتی ہے. اگر زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت ان سے زنا ثابت ہو جائے، 4 گواہ آ جائیں، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے غیر شادی شدہ ہو تو کتنے کوڑے لگانے ہیں؟ کتنے کوڑے لگانے ہیں؟ یہ قرآن سختی کر رہا ہے. کیوں جی؟ سختی کر رہا ہے؟ سختی نہیں کر رہا، قرآن تمہاری عزتیں بچانے لگا ہے. میرا رب تمہاری عزتوں کی حفاظت کرنے لگا ہے. اگر چوک کے اندر اس بدماشی کرنے والے غیر شادی شدہ جس نے بچی پہ ہاتھ ڈالا، عورت پہ ہاتھ ڈالا، عورت نے اس کی عزت کو پامال کیا، وہاں لوگوں کا جمع غفیر موجود ہے، لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سب کے سامنے اسے کوڑے لگائے جا رہے ہیں. ہر بندہ دیکھنے والا کیا کرے گا؟ عبرت نصیحت، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں توبہ، اتنے لوگوں کے سامنے اتنی بےزتی اور اتنی ذلت یہ میں کام نہیں کروں گا. وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے گا. یہ عزتوں کی حفاظت کی جا رہی ہے. پر میرے رب نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب سزا دینے لگو تو ایک جماعت مومنوں کی وہاں موجود رہے، وہ دیکھے کس طرح سزا دی جا رہی ہے. لیکن یہ تو غیر شادی شدہ، اگر شادی شدہ کریں تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زنا کی سزا نافذ کروائی ہے، عمل کروایا ہے. متواتر حدیث سے رجم کی سزا موجود ہے. ماعز اسلمی اور وہ عامیہ قبیلے کی عورت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ماعز اسلمی صحابی رسول آگے اللہ کے نبی کو کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف ستھرا کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دائیں طرف موڑ لیا. وہ صحابی رسول اٹھا دائیں طرف آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف کیجئے. آپ نے چہرہ بائیں طرف پھیر لیا. وہ اٹھ کے بائیں طرف آ گیا، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ کام نہیں کیا. وہ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں نے کیا ہے، میں اقرار کرتا ہوں. آپ نے صحابہ کو کہا دیکھو ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا. آپ نے کہا اس کے منہ کو دیکھو کہیں یہ نشے میں نہ ہو اور نشے میں بات نہ کر رہا ہو. صحابہ نے دیکھا اور وہ خود بھی کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہوش و حواس میں ہوں، میں عقل میں ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ. جب نبی کے سامنے کوئی اقرار کر لے اور 3 بار اقرار کر لے، اب سزا کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. فرمایا اسے لے جاؤ اور سزا دو. سزا کیا؟ میرے نبی سے زیادہ مہذب کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ باسلیقہ کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ متمدن کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ رحمت للعالمین کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ ترس کھانے والا کوئی نہیں. یہ قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول
والے ہیں، مومنوں کو بڑا پیار اور محبت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، ایسا نبی تم نے بھیجا ہے۔ اب قرآن مجید کہہ رہے ہیں کتنا رحم دل نبی، اور یہاں تک آپ نے کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے سارے جہان کے لیے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ میرے نبی کے طرف کا حال دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا منظر دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ سستانے لگے، آرام کرنے لگے۔ وہاں چڑیا نے کچھ بچے دیے اور صحابہ کو وہ پسند آئے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ بچے اٹھا لیے۔ ماں پھڑپھڑا رہی ہے، ادھر گھوم رہی ہے، چوں چوں کر رہی ہے، لیکن اس کا چارہ تو نہیں نہ چل رہا۔ اب یہ بچے اٹھا کے قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں بتلا دیا اللہ کے نبی فلانے فلانے نے بچے اٹھائے ہیں اور ان کی ماں بڑی بے قرار ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں روکا اور فرمایا جاؤ جہاں سے وہ بچے اٹھا کے لائے وہاں وہ بچے رکھ کے آؤ تاکہ اس کی ماں کو قرار آ جائے۔ صحابہ کہے واپس جا کے بچوں کو رکھا اور ان کی ماں کو قرار آ گیا۔ میرا نبی تو پرندوں پہ بھی رحم کرنے والا، جانوروں پہ بھی رحم کرنے والا، بچوں پہ بھی رحم کرنے والا، انسانوں پہ بھی رحم کرنے والا، سب پہ رحم کرنے والا۔ پھر بھی میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو پتھر مارو۔ مطلب کیا؟ سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ وہ رحم کرنے والا، وہ میرا رب جب حکم دے رہا ہے پتھر مارو تو یہی کیا ہے؟ رحم ہے۔ یہی کیا ہے؟ رحم ہے۔ ان کے ساتھ رحم ہے، اس کے ساتھ بھی رحم ہے، اور باقی انسانیت کے ساتھ بھی کیا ہے؟ رحم ہے۔ میرا رب سے زیادہ تو کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اور میرے نبی نے حکم دیا پتھر مارو۔ ماعز کو لے گئے کھلے میدان میں اور وہاں پتھر اٹھا کے مارنے لگے ہیں۔ ماعز دوڑنے لگ گیا، پھر بھی پتھر مار مار کے سنسار کر دیا۔ ادھر اللہ کے نبی کو صحابہ نے آگے بتلایا اللہ کے نبی جب ماعز کو مار رہے تھے ہم تو ماعز کا کرنے لگا تھا، دوڑ رہا تھا، فرمایا چھوڑ دینا تھا، کچھ نہیں کہنا تھا۔ اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ آپ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا آپ کے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 گناہگاروں پہ میں وہ تقسیم کر دوں جن پر جہنم واقع ہو چکی ہے، ایک بندہ بھی گناہگار نہیں رہے گا، حتیٰ کہ وہ کام دیا عورت لمبا قصہ ہے وہ، اس کا تو آپ نے جنازہ بھی پڑھایا۔ صحابہ میں باتیں ہونے لگی، بدکارہ عورت تھی، اللہ کے نبی نے جنازہ کیوں پڑھا دیا اس کا؟ آپ کو باتیں پہنچی تو آپ نے فرمایا نا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے میں سارے لوگوں پہ میں تقسیم کروں تو کوئی بندہ گناہگار نہیں رہے گا۔ یہ اسلام ہے، اسلام نے سزا دی ہے۔ یہ پہلا حکم آیا۔ دوسرا حکم آیا جو بندہ تہمت لگائے کیا کرے؟ پہلے کیا سنا ہے؟ سزا جرم ثابت ہو جائے۔ خیر شادی شدہ کو کتنے مارنے پڑے؟ 100۔ شادی شدہ کو کیا کرنا ہے؟
संसार पत्थर मार के। अब दूसरा हुक्म आया, किसने तोहमत लगाई, मैं फलाने फलाने को देखे, उन्होंने चाहिए 4 गवाह पेश करे, तो 4 गवाह सही गवाही देंगे। असी अपनी नजर में सब कुछ देखिए, पूरी गवाही दें। एक गवाह गया कि हद की हो गई है, खत्म, हुण की होना, इन्हें लाई के तोहमत साबित नहीं कर सकिया, उन्होंने किन्ने पैने ने कोड़े, किन्ने पैने ने 80 फजलिदूहुम समानीन जल्दा, किन्ने कोड़े। मुआशरा सिद्धा होता है कि नहीं? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕੋ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ 80 ਪੈ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੱਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾ ਤਕਬਲੂ ਲਹੁਮ ਸ਼ਹਾਦਤਨ ਅਬਦਾ, अबू गवाही भी कदे नहीं, जिथे जाना है ना वो शनाख्ती कार्ड के उत्ते रेड मार्क होना है, ए बंदा की क्रिमिनल की है, इन्हें किसी औरत की इज्जत पर तोहमत लाई है, ये मुजरिम आती के लिए गवाही। मुआशरा साफ हो जाए कि नहीं? साफ, बिल्कुल पाक। ये दूसरा हुक्म आया। तीसरा हुक्म आया है, इन्हां बदकारां नूं जिहड़े मुआशरे तबाह पे करदे ने, इन्हां दी आपस में की करा दियो? शादियां करा दियो। ये शादियां किसी पाक नाल ना कराइयो, किदे नाल करानी है? अज़ानियतु वज़्ज़ानी ला यंकिहु इल्ला ज़ानिया, ज़ानी मर्द का निकाह किदे नाल करना है? ज़ानिया औरत नाल। अगर मुआशरे में नहीं लभदी पई ज़ानिया औरत, कोई बदकारा नहीं पे लभदी, सारे ही नेक ने, हाजी सूफी नमाजी ने, तो फिर की करना है? मुशरिका ढूंढो। जिथे मुशरिका औरत लगती है उहदे नाल इहदा की कर दियो? निकाह। क्यों? समझाई सी गल? ओ भी हक किसे दा किसे नूं दे रही है, ते ए भी हक किसे दा? ए हक सी खामद दा, ए दे रही है गैरां नूं। उत्थे सजदा हक सी किदा? अल्लाह दा। नजरो नियाज हक किदा सी? अल्लाह का। और क़ियाम, तवाफ, रुकू, मन्नत, मनोतियां ये हक किदा सी? अल्लाह का। देंदे किनू पे ने? दरबारां नूं, कबरां वालियां नूं, मज़ारां नूं, जिंदा नूं, मुर्दा नूं। अल्लाह का हक किसी होर नूं देते की बन गए ने? मुशरिक। इन्हें अपना खास हक किसी होर नूं दिते है कि ये बन गया बदकार ते बदकारा। उन्हें खास हक अल्लाह का दिते है बंदियां नूं, वो बन गया मुशरिक ते मुशरिका। इन्हां दा आपस में की ला दियो? जोड़ ला दियो। एक तीसरा हुक्म आया है। चौथा हुक्म तुसां सुनिया सी कि मियां बीवी दा मामला गलत हो गया है, खामद ने बीवी नूं वेख लिया या बीवी ने खामद नूं वेख लिया है, ते ओ हुण कहंदे ने कि ऐ बदकार है, ते ओ कहंदा है ऐ बदकारा वे, ते हुण इन्हां दे दरमियान लिआन होवेगा। 4 बार कसमां चुकणगे अल्लाह दियां, ते 5वीं बार मरद चुक के कहेगा अल खामिसतु अन्ना लानतल्लाहि अलैहि, अल्लाह की लानत होवन मेरे ऊते अगर मैं चंगा होवां। ऐसे तरह काजी की अदालत में औरत भी 4 कसम चुक के अल्लाह को गवाह बना के कहनी है, तो 5वीं बार कहेगी बल खामिसत अन्ना गज़बुल्लाहि अलैहा, अल्लाह का गज़ब वसे मेरे ऊते अगर मैं झूठ, अगर ये बंदा सच्चा वे तो मैं झूठी हां, ते फिर गज़ब होवे। इन्हां दे दरमियान जुदाई पा दियो। ये तलाक हो गई है इन्हां दे दरमियान। हुण अल्लाह दा मामला वे होवे को सजा है करके दिंदा है। ऐ किन्ने अहकाम सुने ने? 4 मैं दोहरा दिते ने। फिर तुसीं सुने हैं जिन्हां ने तोहमत लाई है, जिन्हां ने तोहमत विच हिस्सा पाया है, ते जिन्हां ने तोहमत उत्ते खामोशी इख्तियार कीती है। 3 ग्रोह बने। किन्ने जी? 3। याद रख लो, काम आनी है गल्लां। एक तोहमत लाण वाले, दूसरे तोहमत दे विच हिस्सा कुछ पाण वाले, ते तीसरे
خاموش رہن والے انہاں تے زجراں لگیاں نے جنہاں قومت لائی انہاں تے اللہ نے کہہ دتے ہے دھیان کرو تواڈے تے بہت بڑا عذاب آن والا ہے دنیا تے اوتے بھی تے آخرت تے عبداللہ ابن ابی تے سارے تے جنہاں حصہ پایا ہے وہ کچھ صحابہ سن حضرت حسان مستر ابن اساسہ حضرت امینہ یہ سن جنہاں حصہ پایا ہے انہاں نوں آکھیا اگر اللہ دا فضل تے دی رحمت تواڈے تے نہ ہوندی تانوں بھی جہنم دی اگ نے گھیر لینا سی پر اللہ نے تواڈے اوپر رحم کر دتا تے توبہ کر لئی اللہ نے تانوں کی کر دتے ہے معاف تیسرا طبقہ آیا کیڑا خاموش انہاں نوں آکھیا ہے اج تو بعد تے نبی دے خاندان تے کوئی گل ہوئی نا تے تساں خاموشی اختیار کیتی تانوں بھی معافی نہیں ملے تانوں بول کے کہنا چاہیے ھذا بہتان عظیم کہ جڑی ساری ماں عائشہ صدیقہ اتے الزام لگیا بہت بڑا بہتان ہے عائشہ صدیقہ انج پاک کے جن سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنہ دی ماں میں ایک قرآن نے 3 طبقے ذکر کیتے ہیں اگے احکامات شروع ہوئے نے کنے شروع ہوئے نے 6 پہلا تسی سن چکے ہو کر اپنے گھر کے سوا کسی دے گھر میں داخل ہونا ہے تو کی کرنا ہے اجازت لینی ہے پھر کی کرنا ہے سلام کرنا ہے اگر عام بازاراں دے وچ پبلک پلیس دے اوتے دکاناں دے وچ سراواں دے وچ ہوٹلاں وچ گئے ہو تے اوتھے اجازتاں دی ضرورت نہیں ہے اپنا جتھے جانا ہے اوتھے اپنی ضرورت پوری کرو رہنا ہے رہو کھانا ہے کھاؤ تے نکل آؤ سلام اوتھے بھی کر لو سلام مسلمان دا خاصا ہے ایک سے سن لیا ہے اگے دوسرا قانون تسی سنیا سی مومنہ مومن اور مرداں واسطے اپنی اکھاں نوں بھی تھلے رکھو تے اپنی شرمگاہاں دی بھی حفاظت کرو اج سی تیسرا قانون جیڑا قانون ہے مومنہ عورتاں واسطے کنہاں واسطے جی مومنہ عورتاں واسطے تشریح و توضیح کریں گا انشاءاللہ پر سمجھ لو کہ دے وچ بیان کی اس آیت نمبر 1 اکھ دی حفاظت نمبر 1 کی عورتاں نوں آکھو اپنی اکھاں دی کی کرن حفاظت کرنا نمبر 2 عورتاں نوں آکھو اپنی شرمگاہاں دی بھی کی کر لین حفاظت کر لین نمبر 3 انہوں نے پردہ کرنا ہے ستر کرنا ہے ہاں 8 رشتے محرم نے تے 4 رشتے دوسرے نے ان 12 رشتیاں دے کول جیڑا خاص پردہ وے وہ تے سب کو ہی کرنا ہے جیڑا عام پردہ ہے نا عام ہتھاں دا اکھاں دا چہرے دا پاؤں دا وہ ان 12 دے کولوں نہیں ہے 12 بیان انشاءاللہ کراں گا ان 12 کول کوئی نہیں ہے کنیاں چیزاں ہوئی ہیں سارے میں کردہ ہی لگا کدھر کرونے نے دماغ کتنی قابو کر لیا اوہ میں کرونے دا ہی علاج کر رہا کہ جنہا کرونا دستے نا کرونے دے SOPs کے عمل کرو میں بتانا ہی بڑا کیا نا 500 روپیہ جرمانہ 1000 جرمانہ پڑھ لو ایتھے بوئی چاڑو خدا کرو یہ جنہا رولا بات بھی ہے نا میں اس سے رولے دا ذکر کر رہا ہوں او خطرناک بیماری نہیں بے حیائی بہت بڑی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ کو دے بارے SOPs دس رہے ہیں حفاظتی تدابیر دس رہے ہیں کتھو احتیاطاں کرنیاں جے تے کتھو احتیاطاں نہیں کرنیاں اے گلاں تانوں اج دے دور سمجھا رہے ہیں کہ تیرے سمجھائیاں نے آنکھ دی کی کرنی ہے حفاظت دوسرا کی کرنا ہے شرمگاہ دی حفاظت تیسرا کی کرنا ہے جنہ کو پردے دا حکم آیا ہویا ہے ستر ڈھانپنی ہے وہ ڈھانپنی ہے ہاں جنہ کو پردہ نہیں ہے وہ کون کون نے وہ 12 رشتے نے وہ دساں گا
چوتھی چیز اس آیت وچ اے وے عورت نو چاہیے جدوں چلے تے انہیں کوئی تھلے چاندرا پائیاں ہون پاسے پائی ہوے خبردار وہ کھڑکائے اپنے پیر آرام نہ رکھنا تاکہ کسی غیر مرد دے کو آواز نہ جائے تو کدھر غلط گل دل وچ نہ بنا پوے اس عورت دے بارے. یہ بھی چوتھی چیز دسیے. یہ چار چیزاں دا بیان انشاءاللہ العزیز اللہ منظور ہویا تے اگلے جمعے ہوئے گا. میں تھانوں پچھو سارا لے کے اتنے تک پہنچ گیا ہاں تے چار چیزاں دسیاں نے کہ دئی بیان زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے بر وقت آؤ. یہ بڑی ضروری چیزاں نہیں انہاں سمجھ لو اپنے گھر والے دسو. اللہ علیہ توفیق دے.